یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں اہل خیر حضرات کثرت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے بہت سے حضرات اس سے بے خبر ہیں، واقف نہیں ہیں۔ وہ مسئلہ ہے سونے چاندی کی زکوٰۃ۔ زیورات جو سونے چاندی کے ہوتے ہیں اس پر جو زکوٰۃ ہے اس کا مسئلہ ہے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور بہت سے حضرات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے جس طرح دیگر مال تجارت ہے، جس طرح اموال تجارت پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح سونے اور چاندی جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تھوڑا سا ہے، یا ہماری جو خواتین ہیں وہ صرف استعمال کرتی ہیں، ان کے استعمال کے علاوہ ان پر چیز اور زیور نہیں ہیں، یعنی صرف اتنا ہی ہے جتنے کو وہ استعمال کرتی ہیں۔ تو آئیے ان تمام مسئلوں کو سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جن کے پاس صرف اتنا ہی سونا اور چاندی ہے جتنے کو استعمال کرتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یا جو پہننے کے علاوہ ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو دیکھیے زیورات چاہے پہننے کے ہوں یا پہننے کے نہ ہوں، یعنی ہمیشہ پہننے کے نہ ہوں بلکہ کبھی کبھار پہننے کے ہوں، بہرحال ہر طرح کے سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ ہمیشہ استعمال کے ہوں یا ہمیشہ استعمال کے نہ ہوں۔ ہمیشہ استعمال کے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور ہمیشہ استعمال کے نہ ہوں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر دوسرے شرائط بھی پائے جائیں تو۔ ہاں، یہ کہنا کہ وہ تو ہماری ضرورت ہے، تو وہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت میں تو وہ چیز آتی ہے، رہنے کا مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، لیکن سونے چاندی کے جو زیورات ہیں یہ ضرورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان پر زکوٰۃ ہے کہ یہ ضرورت میں نہیں ہے۔ اگر یہ ضرورت میں ہوتے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہے ضرورت سے زائد ہیں، اور اس کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں دو عورتیں آئیں اور وہ سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اپنے اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس چیز کو پسند کرتی ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو خواتین اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کی حقدار ہیں۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اور بدائع الصنائع کی بھی حدیث ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زیورات ہیں یہ ضرورت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ خوبصورتی کے لیے اور یہ زیب و زینت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان پر زکوٰۃ ہے۔ سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ زیورات چاہے پہننے کے ہوں یا پہننے کے نہ ہوں، بہرحال ان پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سونے اور چاندی کے زیورات چاہے وہ استعمال کے ہوں یا استعمال کے نہ ہوں، رکھ دیے گئے ہوں، بہرحال اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں دیگر شرائط کے ساتھ ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ زکوٰۃ عورتیں ہی ادا کریں یا ان کے شوہر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تو دیکھیے اگر عورتوں کے پاس پیسہ ہے زکوٰۃ تو عورتوں پر ہی واجب ہے کہ وہ خود ادا کریں، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو اجازت دیں، شوہر ان کی اجازت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ عورت کی اجازت کے ساتھ اگر شوہر اپنی بیوی کی یا
جو ہے پیسے سے یا ان سے پیسہ لے کر یا اپنے پاس سے پیسے سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہی اپنے زیور کو بیچے اور بیچنے کے بعد پھر اس سے رقم نکال کر کے زکوٰۃ ادا کرے، نہیں، بلکہ عورت کی اجازت کے ساتھ اگر شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن نشیں کر لینا چاہیے۔ جو ہماری ماں بہنیں، جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہے۔ آج کم سے کم ہماری خواتین کا 80% حصہ وہ ہے جنہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے زیورات پر زکوٰۃ ہے، بلکہ وہ اس سے بے خبر ہیں، ناواقف ہیں۔ لیکن ان کا ناواقف ہونا ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا حکم ختم ہو جائے گا یا شریعت کا حکم منسوخ ہو جائے گا، نہیں، انہیں علم ہو یا نہ ہو لیکن ان کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، لہذا انہیں چاہیے وہ ان مسئلوں کو اچھی طرح سے سمجھیں، اچھی طرح سے علماء سے ان کی جانکاری حاصل کریں اور اس کے بعد وہ اپنے مال کی، اپنے سونے اور چاندی کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں قیامت کے اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو ہم شریعت کے ہر قانون کو فالو کریں، شریعت کے ہر حکم پر عمل کریں، ارکان اسلام جو ہے ان کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ تو حضرات محترم، ہمیں ان مسائل سے ناواقف نہیں رہنا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، خاص کر گاؤں دیہات میں ایسی خواتین پائی جاتی ہیں، بہت سارا ان کے پاس زیور ہے، کئی تولے زیور ہے، نصاب سے بھی زائد زیور ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ سونے اور چاندی پر یا عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، بلکہ وہ اس سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ تو عام فہم مسئلے ہیں، ہمیں ان کا علم ضرور ہونا چاہیے، اور ایسے ہی ان کے شوہر ہیں، شوہروں کو بھی یہ جو ہے علم نہیں ہے، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کے پاس، ہماری خواتین کے پاس جو زیور ہے ان کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے ہماری خواتین کو زیور بنانے کا جو ہے شوق ہے اور اس کے حصول کے لیے بہت ساری جد و جہد وہ کرتی ہیں، اسی طرح سے اس کا علم حاصل کرنا بھی نہایت ضروری ہے، اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے کہ زیور کی زکوٰۃ ہم پر واجب ہے اور کتنے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی واجب ہے، اور کیا اس کے احکام ہیں، کیا اس کے اصول ہیں، کیا قوانین ہیں، یہ سب جاننا نہایت ضروری ہے۔ اور جب ہم اس کو جانیں گے، ہماری خواتین اس کو جانیں گی تو مکمل طور پر صحیح طریقے سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کر پائیں گی۔ اور زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے یہ زکوٰۃ کا۔ جس طرح نماز، روزہ، حج یہ فرض ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو بہرحال ہماری خواتین کو اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارے مرد حضرات کو بھی اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور سونے اور چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کو نکالنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو اسلامی احکام اور قوانین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔